عمدہ ہی ہوگا نا انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ محبت کے ساتھ سنیے گا. شہر مدینہ یاد آیا ہے. سبحان اللہ. شہر مدینہ یاد آیا ہے. شہر مدینہ یاد آیا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے بولے شہر مدینہ یاد آیا ہے. آج الحمدللہ مجھے دوسری مرتبہ حاضری کا موقع ملا ہے. میں حضرت مولانا امجد صاحب کا اور ان کے تمام ساتھیوں کا جو تاجر برادری نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور اتنی خوبصورت مجلس کا اہتمام کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس ذکر کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے آپ حضرات کو بھی موقع دیا اور ہمیں بھی موقع دیا ایک دوسرے کو سننے کا سنانے کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا. آپ حضرات جیسے دیکھ رہے ہیں اسٹیج اس وقت پوری طرح بھرا ہوا ہے اور ہماری بزم حسان پاکستان کے جو پھول ہیں ان کی ہر قسم کے پھولوں کی خوشبو سے آپ کے قلوب و اذہان کو معطر کیا جا رہا ہے. ہمارے سرپرست اعلیٰ قاضی مطیع اللہ صاحب وہ بھی آپ کے سامنے تشریف فرمائے الحمدللہ. ہمارے بھائی وائس چیئرمین ہیں, ویسے تو یہ ہم سے بہت بڑے ہیں لیکن ان کی شفقتیں اور محبتیں جو چھوٹوں کو بڑا بناتی ہیں. ان کا بھی کن الفاظ سے شکر ادا کروں. بہرحال من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج کا جو یہ اہتمام ہے, اگر پروفیسر صاحب اتنی اہمیت کے ساتھ ہمیں پابند نہ کرتے تو شاید حاضری مشکل تھی. بہرحال ہمارے قاری صفی اللہ بٹ صاحب, مصرف بھائی اور دیگر تمام حضرات, قاری صاحب نے بڑی عمدہ تلاوت فرمائی. ہم نے ساری تلاوت باہر الحمدللہ کھڑے ہو کے سنی, تو پھر جب تلاوت مکمل ہوئی تو پھر الحمدللہ ہم یہاں حاضر ہوئے. اور وقت کا بھی مجھے پوری طرح احساس ہے. آپ حضرات نے قاضی مطیع اللہ صاحب کو سننا ہے, ان کو سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں اور درمیان میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی برداشت کرنا ہوگا بعد میں خواستہ. تو میں آغاز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے. محبت کے ساتھ آپ ایک مرتبہ مل کر اس انداز سے درود پاک پڑھیں کہ کوئی زبان خاموش نہ رہے. محبت کے ساتھ اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے, اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے, میری حیات بڑی ہو جائے, میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے. اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں, روشنی ہو جائے. درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے. در
عباسی کے دعائیں مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے، دعائیں مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے۔ فرمائشیں بھی بہت ساری ہیں، تو آغاز کرتا ہوں ایک نئے کلام سے جو آج کل اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا، اور آپ حضرات کی توجہ پوری طرح شامل حال ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تو یکسانیت ہوگی نا فکر میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی انشاءاللہ اترے گی، اور پوری طرح متوجہ ہو جائے۔ تو میں آغاز کرتا ہوں کلام کا۔ امین گیلانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ایک خوبصورت کلام ہے۔ منتظر ہے، پورا مجمع منتظر ہے آپ کو سننے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کربلا دیکھوں کہ میں بصرہ کوفہ دیکھوں، شاید آپ حضرات سوچ رہے ہوں کہ بات تو نعت کی چل رہی تھی، کدھر چل پڑے، لیکن پہلا مصرع جانے دیجیے، اگلے مصرع سے توجہ چاہوں گا آپ کی۔ قاضی صاحب، کربلا دیکھوں کہ میں بصرہ کوفہ دیکھوں، کربلا دیکھوں کہ میں بصرہ کوفہ دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، جیسے بھی گزارا ہو گزارا کر لے، اللہ کے جلووں کی اگر ہے خواہش تو سرکار کے روضے کا نظارہ رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے،
देखूं सीना ठंडा हो मेरा आपका रोज़ा देखूं सीना ठंडा हो मेरा आपका रोज़ा देखूं जिसमें दीदार मुबारक हुए आका के शहीद। माशाल्लाह, क्या कहने आप। शेर पढ़ो काजी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी शऊरी ज़िंदगी है प्रोफेसर साहब 18-19 साल की नाते पढ़ते हुए गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं अपनी एक महरूमी का एतराफ़ भी करना चाहता हूँ और अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। इस शख्सियत का तज़किरा ना मैंने कहीं पढ़ा, ने अपने जो कलाम पढ़े और ना ही किसी से सुना। और शख्सियत कौन सी है? कलाम में ये नातिया कलामों के दौरान ये मेरे जो साथी तशरीफ़ फरमाए हैं ये भी इंशाअल्लाह तारीफ़ करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ज़वा उहद के बाद जब अल्लाह के हबीब मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ ले जा रहे थे, हर घर में शहीद था। हर घर से कसीदों की मरसियों की आवाज़ें आती थी, रोने की आवाज़ें आती थी। तो सरकार दो आलम ने फरमाया कि आज हमज़ा पर रोने वाला कोई नहीं। इतना दुखी थे अल्लाह के हबीब। और 70 सहाबा थे जो दीगर शहीद हुए और उनके जनाजे लाए जाते, उठाए जाते, लेकिन हज़रत हमज़ा का जनाजा सामने पड़ा रहा। 70 मरतबा अल्लाह के हबीब ने नमाज़ जनाजा पढ़ाई। हज़रत हमज़ा का इतना प्यार था चचा से। लेकिन मैं अपनी महरूमी का इकरार करता हूँ, अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी भी मांगता हूँ कि ऐसी शख्सियत के तज़किरे हमारी महफ़िल का हिस्सा होने चाहिए। और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, अल्लाह ताला उसको क़ब्र तक पैगाम पहुँचाएगा। सैयद अमीन गिलानी का उनके कलाम से ज़हन किस तरह मुतवज्जे हुआ, तो मैं बड़े ही सोज़ दिल के साथ ये शेर पढ़ने लगा हूँ। और जो बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर आप इससे मुत्तफ़िक़ हो तो एक एक चेहरा मुझे बोलता हुआ नज़र आया दूसरे मिसरे में। सुनिएगा शेर। मैं पहले इबहाम रखता था, लेकिन अब वज़ाहत करता हूँ कि मैं किसका तज़किरा कर रहा था, ताकि पूरी तरह आप शामिल हो। सुनिएगा शेर। जिसमें मिलकर सब कहे मैं वो
جب یہ ہمارے اپنے بندے داد دیتے ہیں نا، یقین کریں ہمارے مطلب یہ ساتھی، تو 100 آدمی ایک طرف ہو اور ان کی داد ایک طرف، سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ خاموش تو پہلے ہی ہیں، ذرا اور مراقبہ میں چلے جائیں، آپ کی بھی داد دینے پر پابندی نہیں ہے۔ اور جو آپ نے ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ شب جمعہ والا ماحول بنا رکھا ہے، کیا کہنے آپ بس یہاں پہ شب جمعہ کا بیان نہ شروع ہو جائے، کیا کہنا تو تھوڑا سا چہروں پر مسکراہٹ سے جائیے، اور داد بھی سمجھا کریں، آپ کی داد بھی سمجھا کریں کہ کون سی داد ہے۔ سنیے گا شعر پوری محبت کے ساتھ، یہ کسی اور کلام کا شعر ہے لیکن مجھے پسند بہت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دور کی جو رسول پاک اقبال نے کہا تھا کہ خوشاب دور کے یہ صرف مقام تھا اس کا، خوشاب وقت کے دیدار عام تھا اس کا، سبحان اللہ۔ تو وہ دور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کی جھلکی آج کے دور میں بھی دکھلا دے، خلافت راشدہ کا نظام کیا کہتا ہے شاعر؟ لوگ سارے کو تیرے شہر کے دیوانے ہیں، لوگ سارے کو تیرے شہر کے دیوانے ہیں، میری خواہش امام مہدی کا سبھی کو انتظار ہے۔ امین گیلانی ہے، شاعر امین گیلانی ہے، اور امین گیلانی کون ہے؟ امیر شریعت رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارنے والا اور ان کی آغوش میں تربیت پانے والا۔ تو کیا عمدہ پیغام دیتے ہیں اور اپنے درد دل کھول کے رکھتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارا بھی یہ درد بن جائے۔ سنیے گا شعر کیا کہتے ہیں؟ کاش آ جائے اب مہدی موعود امین، عزت اسلام کی اور کفر کو رسوا Shiva
بچے 2-4 مرتبہ انشاءاللہ آؤں گا تو پھر شیف یہ ساری پوری ہو جائے گی. ایک نشست میں تو ممکن نہیں ہے. تو میں عرض کرتا ہوں دل چاہ رہا ہے میرا. حافظ صاحب یہ لوگ اٹھنے والے نہیں ہیں کیونکہ جو ان کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، جو ان کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، یہ سب دلوں کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. جو ان کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں یہ سب دلوں کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. یہ نہ اٹھیں گے کوئے جانا سے، یہ کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں. بازار کھلے گا تو پڑے گا نا. تو بہرحال کلام بہت عمدہ ہے اور محفل نعت کا حسن یہ ہے کہ اس میں ایسا کلام بھی پڑھا جائے کہ جس کو کہا جا سکے کہ اہل ذوق کے لیے ہے یہ کلام. تو میں آغاز کرتا ہوں پہلے مصرعے سے اپنے آغاز کر رہا ہوں. قاضی صاحب آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے. تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ اور آہستہ آہستہ. مین روڈ نال ہے لگتا ٹپتا بندہ تھوڑی سبحان اللہ سنے گا تو کی سوچے گا. اچھا تو سبحان اللہ تو پتہ چلے کہ ہری پور میں دیوانے جمع ہیں. کم از کم یہ شاملانہ تو ہلنا چاہیے آپ کی آواز سے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. تھوڑا سا فرق سنیے گا حضرات کا نام. آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے میرے آقا. آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے. آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے. ظلمتوں سے اسے ظلمتوں سے اسے ساتھ آپ نے نکالا ہے. ظلمتوں سے اسے ساتھ آپ نے نکالا. اور جالیوں سے روزے کی چاندنی سی چھنی ہے. دیکھیے چاند آپ نے دیکھا ہے چمکتے ہوئے. اگر زبان سے کہنا مشکل ہو تو یوں بھی کام چل سکتا ہے. آسمان پہ چاند چمکتے ہوئے دیکھا, اس کے دائیں بائیں کالے رنگ کا دائرہ ہوتا ہے, اس کا حالہ, چاند کے ارد گرد حالہ ہوتا ہے. تو اس نورانی چاند کو اس حالے سے کیا نسبت ہے؟ وہ چمکنے والا ہے, ہاں حالہ ہے لیکن کالا ہے. کیا جملہ دیا ماشاءاللہ. تو کیا نسبت ہے وہ آپس میں؟ اب یہ تشبیہ ذہن میں رکھیے اور دیکھیے شعر کہاں سے بنا گیا اور کیا کہتا ہے. ذکی کہتے ہیں جالیوں سے روزے کی چاندنی سی چھنتی ہے. جالیوں سے روزے کی چاندنی سی چھنتی ہے. جالیوں سے روزے کی چاندنی سی چھنتی ہے. اس کا نور کیا ہوگا, نور جس کا حالہ ہے. اس کا نور کیا ہوگا, نور جس کا, ذرا کہیں نہ مل کر اس کا نور کیا ہوگا, نور جس کا حالہ. روایت کرے نا صحابی مولانا
میں ایک دن سی دکھا محمد پیارا چنو چودویں سی کوئی ستارہ میں دوانوں میں تھا دوبارہ خدا دی قسم جنم تمری سامنے پر محمد دا چہرہ سونا نظر آوے اس کا نور کیا ہوگا نور جس کا حالہ ہے اس کا نور کیا ہوگا نور جس کا بتا حلیمہ تیرے گھر میں لال کس کا تھا ذہین ذہنوں کو دستخری کو بتا حلیمہ تیرے گھر میں لال کس کا تھا جو ہم نے دیکھا وہ حسن و جمال کس کا تھا بتا حلیمہ تیرے گھر میں لال کس کا تھا جو ہم نے دیکھا وہ حسن و جمال کس کا تھا تمہارے گھر میں اجالا تھا پر چراغ نہ تھا چراغ تو پھر وہ کمال کس کا تھا نور کیا ہوگا نور جس کا حالہ اور برق بحر اسیاں میں کب کے ہو گئے ہوتے سبحان اللہ اس نے کہا کہ میں تو بلبل ہوں میرا کام ہے گاتے رہنا بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاتے رہنا سبحان اللہ بندی ہوگی اور آپ سے رہ جائے گی تو میں آپ کو یاد تو دلاؤں گا محبت سے کہے سبحان اللہ سنیے گا شعر اپنے حضرات پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا غرق بحر اسیاں میں کب کے ہو گئے ہوتے غرق بحر اسیاں میں کب کے ہو گئے ہوتے غرق بحر اسیاں میں کب کے ہو گئے ہوتے ہم گناہ گاروں کو آپ نے سنبھالا ہے ہم گناہ گاروں کو آپ نے سنبھالا تو شفاعت پر یقین رکھتے ہیں ذرا مل کر کہیں ہم گناہ گاروں کو آپ نے سنبھالا ہے ہم گناہ گاروں کو آپ نے سنبھالا اور ان کی ایک نظر سے قبل ان کی ایک نظر کے بعد سبحان اللہ نہ جانے کتنی سبحان اللہ ہے جو آپ کے اندر ہے ذرا کہیے نا ایک دفعہ سبحان اللہ وہ بار نے کہا جب تم بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے تو بھائی بچی ہوئی سبحان اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کہیں ہوئی کا فائدہ ہوگا ذرا محبت سے کہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ علماء کا مجمع ہے اور لف و نشر مرتب کو آپ سمجھتے ہیں اب شعر آپ کی جیسے پروفیسر نے فرمایا کہ دستک دے رہا ہے دستک نہیں اس میں دروازہ توڑے گا سنیے گا شعر ان کی ایک نظر سے قبل ان کی ایک نظر کے بعد سبحان اللہ ہر طرف اندھیرا تھا ہر طرف اجالا ہے ہر طرف
کے کہنے ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف اجالا، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف اجالا. ایک دفعہ اور گونجائے ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف اجالا. بہت سارے اشعار ہیں کلام کے. آپ حضرات اگر اجازت دیں تو میں اور بھی پڑھوں اس کلام کی. اس کلام کو پڑھوں جو پیچھے لوگ سنیے گا شعر. اس کو تینوں دنیا کی ہر خوشی میسر ہے. یہ دارالدیوبند کے مفتی اعظم کے بیٹے نے لکھا ہے یہ کلام، اور آپ کے سامنے اشعار آگے سارے اس کی. اور اس میں محبت کا معیار دیکھیے کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اس کو تینوں دنیا کی ہر خوشی میسر ہے، جس نے عشق احمد کو اپنے دل میں پالا ہے، جس نے عشق احمد کو اپنے دل میں پالا ہے، اس نے عشق احمد کو اپنے دل میں پالا. سن کے مثال کا شان لازوال کی. عقیدے کا شعر. حسن بے مثال کا شان لازوال کی، ان سے برگزیدہ بس ذات حق تعالی ہے، ان سے برگزیدہ بس ذات حق تعالی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد منبر القمر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ان سے برگزیدہ بس ذات حق تعالی ہے، ان سے برگزیدہ بس ذات حق تعالی. نظر کرم کی ہو حال زار کیفی پر. سبحان اللہ. بدام والی دکانیں بھی ہوئی یقیناً لیتے خیر کرو حافظ تک رہتا ہے. بار بار تو یاد مولا کرنا بھی سبحان اللہ پڑھنی سی ہوتی رہ گئی. اچھی آواز میں کو سبحان اللہ. سنیے گا آخری شعر. ایک نظر کرم کی ہو حال زار کیفی پر، ایک نظر کرم کی ہو حال زار کیفی پر. آپ نے تو ذروں کو کہکشاں میں ڈھالا ہے، آپ نے تو ذروں کو کہکشاں میں ڈھالا ہے. بس وہ شہر مدینہ کے دو شعر، اور میں نے یہ مجھے ہے نا بات کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ شہر مدینہ میں نے پہلی مرتبہ ہری پور میں پڑھی. یقین کریں کہ سید الرحمان صاحب نے ایک پروگرام کروایا تھا یہاں کسی ہاں جی طے خانہ تھا جی
تو وہاں اس وقت بالکل ایک شعر مجھے اس کا ملا تھا، بعد میں میں نے پورا کلام لکھوایا تھا، تو وہاں پہ اس کا ایک شعر ہی پڑا تھا۔ اس کے بعد پھر ہری پور والوں نے اب یاد کیا الحمدللہ 3 سال کے بعد، اب دیکھیں دوبارہ کب موقع ملتا ہے آنے کا۔ یہ انشاءاللہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام سالانہ ہو تو ہاتھ اٹھا کے مولانا امجد صاحب کو بتائیں کہ یہ پروگرام سالانہ ہونا چاہیے۔ مولانا دیکھ لیجیے ماشاءاللہ۔ تو کلام بہت عمدہ ہے، اس کے تقاضے بھی کچھ زیادہ ہیں، جیسے وہ تقاضا ہوتا ہے کہ یہ تقاضا ہے، اس لیے تقاضوں کے لیے تیار رہیے اور مل کر میرے ساتھ جی جی تو محبت کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تھوڑی سی ڈیلے بڑھا دیجیے گا، جزاک اللہ۔ بہت عمدہ سونگ ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے، اور کیوں نہ ہو عمدہ، ظاہر ہے شاہد نام ہے تو عمدہ ہی ہوگا نا انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ محبت کے ساتھ سنیے گا۔ شہر مدینہ یاد آیا ہے، سبحان اللہ۔ شہر مدینہ یاد آیا ہے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے بولے شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی عشق نبی نے لی انگڑائی، درد محبت جا اٹھا، سبحان اللہ۔ سمجھے گا شعر؟ عشق نبی سور ہے، سور، اور پہاڑوں میں یہ صحابی پہاڑ ہے۔ اگر دنیا کے پہاڑ جمع کیے جائیں تو سور کی اور ہیرا کی اور احد کا کون پہاڑ مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسی کے اللہ کے حبیب نے ان کو دیکھا اور ان پہاڑوں نے اللہ کے حبیب کو دیکھا۔ لیکن بات ہو رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دیوانے کے ساتھ یہاں 3 راتیں گزاری ہیں، اور غار کی ان 3 راتوں میں کیا ہوا ہوگا یہ تو وہ جانتے ہیں جنہوں نے گزاری ہے، لیکن ان سے کہا تھا
ایک ایسی شخصیت نے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کہ مجھے ساری زندگی کی نیکیاں لے لو لیکن غار کی 3 راتوں میں سے ایک رات چاہیے۔ علماء تشریف فرمائے میں چھوٹا سا طالب علم لیکن ان علماء سے سنا ہوا سبق یہ ہے کہ غار کی ان 3 راتوں میں سوائے رسول پاک کی زیارت کے اور کچھ نہیں ہوا۔ ایک نظر کوئی آدمی ایمان کی حالت میں اللہ کے حبیب کے چہرے کی طرف دیکھے، اس کے ایمان کی یہ سطح ہے کہ بعد والے سارے جنید بغدادی بن جائیں اور دنیا بھر جائے ایسے لوگوں سے تو مل کر بھی اس کے ایمان کا مقابلہ نہیں۔ تو آپ ذرا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں، اندازہ بھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی کہ غار کی ان 3 راتوں میں ابو بکر کی نظر کے اور رسول پاک کے چہرے درمیان کوئی حائل نہیں۔ اب سنیے گا شعر، قرآن مجید میں کیا لفظ بولا ہے؟ صاحب۔ قرآن مجید کا تبصرہ ہے صاحب، اور صاحب کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں ساتھی، دوست، یار۔ ایک قدم اور آگے بڑھا وہ کہتے ہیں یار غار۔ لیکن یہ سارے ترجمے ہیں، جو پاور صاحب میں ہے وہ ترجموں میں کہاں ہے؟ کہ صاحب کس نے بولا ہے؟ اللہ نے، اور ترجمے سارے ہمارے ہیں۔ تو شاعر نے صاحب کو صاحب ہی رکھا اور کیا عمدہ شعر نکالا ہے، کس چاہت سے رات کاٹی وہ بے سور کی خلوت میں، غار کا صاحب یاد آیا ہے، غار کوئی زبان خاموش نہ ہو، غار کا صاحب یاد آیا ہے، وہ بھی رات گئے، غار کا صاحب یاد آیا ہے، وہ بھی رات گئے۔ اور بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی۔ بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے؟ ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ ہمارے ملتان کے بزرگ گزرے ہیں ابن امیر شریعت سید عطاء المعین شاہ صاحب رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں میں مطاف میں بیٹھا تھا تو میں نے ایک پٹھان کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی طرف سے واپس آ رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ پٹھان آدمی رو رہا ہے، کوئی خاص بات ہے۔ میں نے اس کو خان صاحب ذرا بات سنیے، وہ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا آج تو آپ رونے دھونے والا بھلیا بنا رکھا ہے، کیا مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے تم نے؟ شاید کہتے ہیں پٹھان کہنے لگا کہ بس بڑا کیا پوچھتا ہے، آج تو ہم نے اللہ کے گریبان کو پکڑ لیا۔ بیت اللہ کا جلال پکڑا نا اس نے، تو اپنی سادگی میں اس کو اللہ تعالیٰ کا گریبان سمجھا۔ شاید کہتے ہیں مجھے بندہ دلچسپ لگا ہے۔ تو میں نے پوچھا پھر مانگا کیا؟ کہتا ہم نے کہا کہ یا اللہ ہم پشاور سے آیا ہے اور تجھے تو پتہ ہے کہ کتنا دور ہے پشاور، اور آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا کہ آپ ہماری مغفرت کر دیں، ہمیں معاف کر دیں۔ اگر تم نے ہمیں معاف نہیں کیا نا تو ہم مدینے جائے گا اور تیرے حبیب سے تیری شکایت کرے گا۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ مجھے اتنا کرنٹ لگا اور میں نے کہا کہ یا اللہ آپ کی بارگاہ سے لوگوں کو مانگنے کے کیسے کیسے ڈھنگ آتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں آپ کے بندے۔
ایک حبشی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور 3 جملے اس کی زبان پہ، اللہم انت خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا فاغفر لی مجانا، اے اللہ آپ نے مجھے مفت میں پیدا کر دیا، آپ کی مرضی، پھر آپ نے مجھے مفت میں بغیر استحقاق کے رزق دیا، کھلایا پلایا پہنایا اولاد دی، اور اب میں گناہوں کے انبار لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مجھے مفت میں معاف بھی کر دیں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ تو مانگنے والوں کے اپنے اپنے ڈھنگ ہیں، لیکن ہری پور والوں 12 بج رہے ہیں رات کے اور آسمان کے فرشتوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے چاروں طرف۔ اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے؟ ایک خاص مانگ کا تذکرہ اور یہ نعت کا اختتام ہے، سنیے گا شیخ۔ بیت اللہ بشر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو امت بھیجنا۔ بیت اللہ کی چوٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی، رب سے عمر کو مانگ شان صحابہ پہ ہو جائے۔ بیت اللہ کی چوٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، وہ بھی کافی ساری فرمائشیں ہیں، لیکن میں ان ساری فرمائشوں سے جو ہے وہ آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ وسعت دل ہے بہت، عظمت صحابہ پہ کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا، پہلا کام ہے آپ کا، ذرا اس کو اسی طرح ختم کر لیں جیسے ہم کر رہے ہیں، کہیں یہ نہ ہونا ایک دفعہ پھر آپ یہ کافی امید نہیں، اس لیے تو انشاءاللہ شان صحابہ پہلے پڑھا کلام مجھے اعلان کرنے دو، آئیے شان صحابہ حضرت عمر رضی اللہ چلو آپ حضرات مجھے فرما رہے ہیں تو 2 شعر شان صحابہ کو، اور آخر میں پھر نعت پہ ہی بات کریں، لیکن 5 ہونے سے زیادہ ہے۔ بڑھ یار نبی دے یارا دا، 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 شک ہوتا جل مدینے، شک ہوتا جل
کہو بے شک ذرا تھوڑا جا اونچی ویری سڑدے سڑدے رس ویری سڑدے سڑدے رس غم دیا ہی بھرے رس نمبر والے نمبر لگے زور نہیں چلتا بیچارہ دا بڑے یار نبی دے ویری سڑدے سڑدے رس غم دیا ہی بھرتے رس نمبر والے نمبر لگے زور نہیں چلتا بیچارہ دا بڑے یار نبی دے یارا دا بڑے یار نبی دے یارا دا بڑے یار نبی دے یارا دا بڑے یار نبی دے توڑ دے ساتھی توڑ پوچھے سن ہاں کدا نباس اللہ کے حبیب اللہ فرمایا توڑ دے ساتھی توڑ پوچھے سن انگلیاں جبتے جلد میں سے ناز نبی دے سیر کر سے جلد دے گلزارہ نبی دے نبی اکرم نبی اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو شکستہ کشتی ہے تیز تارا نظر سے نہیں کوئی نہ خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو قدم قدم پہ ہے خوف محضر سمیت دشمن دشمن زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن تمہیں محبت سے کام لے لو تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام ہے تو عمدہ ہی ہوگا نا انشاءاللہ کیا کیا ہے محبت کے ساتھ سنیے گا شہر مدینہ